شب جمعہ ہے، ظاہر ہے شب مغفرت بھی ہے، اور علماء اور کا ذکر کرنا بہرحال باعث برکت بھی ہوتا ہے اور محفل کو بھی نورانی کرتا ہے۔ ملا احمد ناراکی کہ جنہوں نے کتاب جو ہے وہ جامع سعادہ کتاب لکھی، اردو کے اندر بھی کتاب ہے، اس کا ترجمہ ہو چکا ہے، اخلاق کی کتاب، چاہیے ہم لوگ جوانوں کو پڑھا کریں اس کتاب کو۔ اصل کتاب ان کے والد نے لکھی تھی، ملا مہدی ناراکی نے، اور وہ رسالہ جو تھا وہ عربی میں تھا، کیونکہ وہ بہرحال نجف میں پہلے پڑھتے تھے، پھر بعد میں چلے گئے وہاں سے، تو ان کی کتاب جو تھی کیونکہ اخلاق پر مبنی تھی تو کتاب حوزے میں بہت مشہور ہوئی، بہت شہرت لی اس نے۔ تو جب وہ نجف زیارت پہ گئے تو علماء ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور تعریف کی کہ آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھی کتاب لکھی۔ سب لوگ آئے سوائے ایک عالم کے، اور وہ نہیں آیا، اور وہ کون تھے؟ سید مہدی بحر العلوم، کہ جنہیں وقت کے امام نے اپنے سینے سے لگا کر علم منتقل کیا تھا، وہ نہیں آئے۔ تو انہوں نے کہا میں خود جاتا ہوں سید کی خدمت میں اور سید سے میں خود جو ہے وہ مل لیتا ہوں۔ تو لوگوں نے کہا کہ چھوڑیے، وہ کہاں، آپ نہیں آ رہے، آپ خود کہا کہ مسئلہ نہیں ہے، بہرحال وہ سید ہیں۔ میں گئے، درس دے رہے تھے، بیٹھے، سلام کیا، درس ختم ہوا، اٹھ کے چلے گئے۔ کچھ دن پھر گزرا، انہوں نے کہا کہ میں پھر جاتا ہوں۔ تو اطراف میں لوگوں نے بولا کہ مولانا چھوڑے کیا، آپ اپنی عزت کا خیال رکھیں۔ انہوں نے کہا کوئی نہیں، وہ سید ہیں، وہ بڑے ہیں، چلے گئے۔ پھر وہی درس دے رہے تھے، درس ختم ہوا، وہ اٹھ کے چلے گئے، یہ بھی چلے گئے۔ یہ پھر کربلا، کاظمین، سامرا زیارتوں پہ واپس آئے نجف، تو واپس چھوڑ جا رہے تھے پھر نجف سے، تو کہا میں ایک اور دفعہ ان کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں۔ تو لوگوں نے بولا کتنا آپ اپنے نفس کو جو ہے وہ دبائیں گے، شکستہ کریں گے، کہا نہیں۔ جیسے ہی سید مہدی بحر العلوم کو پتا چلا کہ یہ آ رہے ہیں تو ننگے پاؤں دوڑتے ہوئے گلی کے کونے میں جا کر ان کا استقبال کیا، لے کر آئے، بٹھائے، اور پھر ان سے پوچھا کہ آپ پوچھیں گے نہیں کہ آپ 2 دفعہ آئے اور میں نے آپ کی طرف توجہ نہیں دی؟ کہا نہیں، مجھے علم نہیں ہے۔ کہا اصل میں دیکھنا چاہتا تھا کہ جو اخلاق کی کتاب آپ نے لکھی ہے وہ اخلاق آپ میں پایا جاتا ہے یا نہیں جاتا۔ وہ یہ بڑی بات ہے انسان بہت، تو اگر انسان باتیں بڑی بڑی کرتا ہے لیکن عمل میں زیرو ہو جاتا ہے، تو یہ بڑا مسئلہ ہے، آج معاشرے کا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے۔